منصب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منصب خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں۔ اس پہ سے عوام کے 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے، لفظ جو جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، دو چیز ہم کیٹیگوریکلی آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں۔ ایک یہ جو پیرا 5 میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے۔ دوسری بات، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹ کم کس لیے تھا، تو جج صاحبان نے لکھا ہے ٹو انجینئر جوڈیشل آؤٹ کم ان پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر۔ یہ لوگوں کے جو کرایہ داری کے قوانین ہیں، شپے کے قانون ہیں، رینٹ کے کیسز ہے، سروس میٹر ہے، ریٹ پٹیشن ہے، اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیرنس۔ پولیٹیکل کنسیکوینشل کے لفظ جج صاحبان نے لکھا ہے، پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے۔ یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے انہی سرکمسٹانسز میں 200 کیسز بنوائے تھے، انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنوکشنیں کروائی گئی تھی۔ اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، ان کو ڈیو پروسیس سے محروم کیا گیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں، جتنے کیسز ہوئے ہیں، ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے۔ یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائڈ ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل انوائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارا اشارہ اس لیٹر کی طرف ہے جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے۔ اس سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز انکلوڈنگ چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ شامل ہیں۔ ان کو جو لیٹر لکھا گیا ہے دیٹ لیٹر اسپیکس فار اٹ سیلف، لیکن اس میں جو جج صاحبان نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا لیٹر لکھا ہے، یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ ہم تو کہتے رہے اور 2 سال سے کہتے چلے آ رہے تھے، لیکن اللہ نے رحم کیا، جج صاحبان کو بھی اللہ نے ہمت دی، ان کو بھی اللہ نے زبان دے دی، اور وہ اپنی برداشت پہ جتنا برداشت کرتے رہے ایک حد پورا ہوا، اور آخر کار انہوں نے اپنا ورشن آپ لکھا جج صاحبان نے، اور سب نے انڈیویجولی ان پہ دستخط کیے اور سب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بھیجا۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کنسرن والی، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سبارڈینیٹ جوڈیشری میں کس قسم کی انٹرفیرنس ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انٹرفیرنس آج بھی کنٹینیوڈ ہے۔ اس قسم کی انٹرفیرنس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ جج صاحبان نے اس میں جو تفصیل لکھی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے انڈیویجول ہر ایک جج کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جس طریقے سے پریشر میں لایا گیا ہے، اور اس پریشر میں لانے کا اور ان کو ایک خاص طریقے سے انٹرفیرنس کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد وہی ہے جو جج صاحبان نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے۔ اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ ان کی پوری تفصیل دیکھیں، وہ صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں پولیٹیکل کنسیکوینس کا لفظ جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ چاہے وہ ٹریان کا کیس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، جو ہم پہلے مرتبہ بھی
میڈیا کے سامنے لا چکے تھے. ہم نے ان رائٹنگ کورٹ کے سامنے بھی ان کو رکھا تھا. اس میں توشخانہ کا کیس بھی شامل ہے جس میں سیشن جج صاحب پہ جس قسم کی پریشر ڈالا گیا ہے. لہٰذا اس کے جو تناظر ہے کنٹینٹس ہے اس لیٹر کے کنٹینٹس میں اگر آپ ڈیپلی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں, 2 جج نہیں, 3 جج نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اس پریشر سے متاثر ہوئے ہیں. اس لیے لوور جوڈیشری تھرو آؤٹ متاثر ہوتی رہی ہے اس پریشر سے, اس انٹرفیئرنس سے. یہی وہ ورشن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں کروائی گئی تھیں, 14 گھنٹے ہیئرنگ ہو چکی تھی. ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتہ میرے بچے کہاں ہیں. ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ پوسٹپون کروایا گیا ہے. اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں. اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں تھی. ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا. اس طریقے سے جج صاحب نے کیس کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے آرگومنٹس کے لیے, لیکن آرگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا. اسی طریقے سے ڈیسیجن دیے گئے کہ ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا, سرٹیفائڈ کاپی نہیں ملی تھی, اور خان صاحب کو اریسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا. یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پریشر میں دی گئی ہیں. یہ ایک پوری فینومینا ہوا ہے. ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پہ. اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے. جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان, ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے. ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کے بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے. ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری, انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے. یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا. عدلیہ اس اسٹیٹ کا, اس ملک کے خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا. ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی. ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے, بغیر کسی فیئر کے وہ فیصلے کریں گے. لیکن جو منصب بیٹھے ہوئے ہیں وہ منصب خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں. اس پہ سے عوام کے 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے, لفظ جو جج صاحبان نے استعمال کیا ہے, 2 چیز ہم کیٹیگوریکلی آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں. ایک یہ جو پیرا 5 میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے. دوسری بات انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹ کم کس لیے تھا, تو جج صاحبان نے لکھا ہے ٹو انجینئر جوڈیشل آؤٹ کم ان پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر. یہ لوگوں کے جو کرایہ داری کے قوانین ہیں, شپے کے قانون ہیں, رینٹ کے کیسز ہے, سروس میٹر ہے, ریٹ پٹیشن ہے, اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیئرنس. پولیٹیکل کنسیکوینشل کے لفظ جج صاحبان نے لکھا ہے, پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے. یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے انہی سرکمسٹانسز میں 200 کیسز بنوائے تھے. انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنوکشنیں کروائی گئی تھی. اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں, پرزور مطالبہ کرتے ہیں
जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी लार्जर बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हिट कर रहे थे, उन्होंने भुट्टो के रेफरेंस में कहा है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, उनको ड्यू प्रोसेस से महरूम किया गया था। हम ये समझते हैं कि इन जजेस के लेटर के बाद खान साहब के जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, उनमें ड्यू प्रोसेस इस रोशन की तरह वायलेट हुआ है। ये अब इस बात की सबूत है कि वो सारे जजमेंट्स जितने भी है डिसीजन वो नल एंड वाइड है। और हम मुतालबा करते हैं कि जिस भी फोरम में हैं, अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ौरन उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर करे और ख़ान साहब की फ़ौरन रिहाई हो। ये जजमेंट इन प्रेशर में दिए गए हैं, इनकी कोई लीगल वक़्त नहीं रही। और हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि इनकी इंक्वायरी करो, इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, इसको डीपली देख लो, वो इक़दामात किए जाएं जिससे अदलिया के इंडिपेंडेंट एक मरतबा फिर इंश्योर हो सके। हम सारी वकला तंजीमों से अपील करते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि वकला तंजीमें हमेशा जजेस की प्रोटेक्शन, अदलिया की आज़ादी के लिए बरसर-ए-पेकार रहा करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 2 साल से सियासत का ज़्यादा फुक़दान रहा, सियासत का ज़्यादा अमलदारी रही वकला की पॉलिटिक्स में भी। आप लोगों ने देखा जजेस तक ये नहीं रुक सका, लिहाजा हम वकला के सारे बार काउंसिल और एसोसिएशन से दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि अपने अदलिया की आज़ादी के लिए सारे अपने सियासी इख्तिलाफात से बालातर हो करके अदलिया की आज़ादी को और इंटरफेरेंस से फ्री करने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ करे और इसके लिए जो मुमकिन हो सके वो कर ले। हम सारी अदलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होगी। हम वकीलों से दरख्वास्त करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर सपोर्टर आपके पीछे और आपके साथ खड़ा होगा, आपको फुल प्रोटेक्शन देंगे। ये हम ज़ाती सियासत से बालातर हो के कहते हैं। मैं अगर आपको एक टर्म्स इस्तेमाल करूँ तो मैं ये कहूँगा, पॉलिटिक्स आर साइलेंट टुडे, वी स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद द जुडिशरी। हर जज हमारे लिए इतना अहम है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस साहिबान है, और हर जज लोअर जुडिशरी का इतना ही अहम है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान अहम है। वो एक आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना फ़र्ज सर अंजाम देते हैं। हम इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह थ्रू आउट उनके साथ रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस मैटर के लिए बलार्जर बेंच आज ही कंस्टिट्यूट किया जाए और इस लेटर को आवाम के सामने ला के कल से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इसकी हेयरिंग शुरू करे। ये लेटर नहीं है, ये एक चार्जशीट है, ये एक कंप्लेंट है, ये चार्जशीट पे फर्दर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो जिस तरह मेरे वर्दी कॉलीग और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने फरमाया, इख्तितामी जुमला जो था वहीं से मैं आगाज़ करूँगा और मुख्तसरन आगाज़ करूँगा क्योंकि बैरिस्टर साहब ने मुफस्सल आपको एक ब्रीफिंग दी है। और वो यहाँ से मैं आगाज़ करूँगा ख़वातीन और हज़रात कि ये लेटर जो 6 वर्दी जज साहिबान ने कल रात को लिख के भेजा था और इसकी तारीख़ है 25 मार्च 2024, ये दर हकीकत पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। और इसकी वजह से हम सारी कौम को अपना सर जो है वो शर्म से झुका देना चाहिए। उसकी वजह कि वाज़े तौर पे एक बात सामने आई है कि इस लेटर में वाज़े तौर पे जो लिखा गया है कि जो निशाना था वो सिर्फ एक शख्स है जिनका नाम है कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। जज हजरात पे जो प्रेशर डाला गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, उनके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। बहनोई को उठाया गया, अबडक्ट किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, कमरों में बगिंग डिवाइसेस रखी गई, रेस्ट हाउसेस में बगिंग डिवाइसेस कैमरेज फिट किए गए। वो किस लिए? कि उन पे प्रेशर एग्जर्ट किया जाए। और ये इंडाइटमेंट जो है एक कौम में एक कहते हैं टर्निंग पॉइंट आ चुका है। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग जो पार्लियामेंटेरियंस बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और मैं और हमारे पार्टी के अरकान जो अपोजिशन में, हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को
اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسمبلی ہے، سینٹ آف پاکستان ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ صرف ٹارگیٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، تو یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے۔ جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا طریقہ کار ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں رہا۔ آپ کا جس وقت قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ملک میں آئے، کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ایسے کیسز میں۔ بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے، یہ متعدد ابھی ایک چارج شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے۔ وقت آ گیا خواتین و حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے، میں سارے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی، خدا را آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو رائز ٹو دا مومنٹ، ٹو دی اوکیزن۔ انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے، جس طرح کہ پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے، پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دائرہ اختیار کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے آئین اور قانون کے مطابق۔ جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی، چاہے وہ محنت کش ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، پروفیشنل ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، تو ملک ترقی خواتین و حضرات نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی اہم بات بتا دوں، جس وقت آپ ایک فرد واحد کو، قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جن کی پولیٹیکل پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیے تھے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے 108 لوگ جو ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں، جب ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں رب بھی لوگوں کے دلوں میں براہ راست وہ چنگاری اٹھا دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو گیا۔ یہ 6 جج حضرات نے یہ خط لکھ دیا، تحریری طور پہ ایک چارج شیٹ آ گئی، اور اس پہ ہم لوگ سپریم جوڈیشل کونسل کو ساروں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، خدا را اقدامات لیں، سٹیپ اپ، اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے، اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو کہ یہ اقدامات کر سکیں اور پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری اور تحفظ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، یہ ملک کے ایک مستقبل کے لیے ایک دوراہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، اور اس کا تعین ہمیں کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔